عمران خان صاحب ہمیشہ سے فتنے اور فساد کی سیاست کرتے ہیں. عدالت کہہ چکی بھی ہے کہ آپ 18 تاریخ کے بعد ملاقات بھی کر سکتے ہیں، 17 کے بعد، اور آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں. تحریک انصاف دوسرے شہروں میں بہت بڑا تماشا لگا سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. حکومت اگر یہ اس طرح کی مصلحت اور بلیک میلنگ میں نہ آتی تو کئی چیزیں ٹھیک ہو جاتی. السلام علیکم، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید. پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس کے لیے بیرون ممالک سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی نے ایس سی او کے اجلاس والے دن اسلام آباد ڈی چوک پر مظاہرے اور احتجاج کی کال دے رکھی ہے. اس کا جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بات کی جائے گی کہ آئینی ترامیم کا معاملہ تاخیر کا شکار کیوں ہے. ہمارے ساتھ عبد المجید ساجد صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں نجم ولی خان صاحب، سینئر صحافی ہیں. نجم صاحب، پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. نجم صاحب، ایک طرف شنگھائی تعاون تنظیم منعقد ہو رہی ہے، پورے پاکستان کی نظریں شنگھائی تعاون تنظیم پر ہیں، تو دوسری جانب پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے. اس وقت اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ جب پاکستان پورا ایک طرف ہے اور پی ٹی آئی ایک طرف ہے؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف نے کسی نہ کسی بہانے سے احتجاج کرنا ہی تھا. اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ آئینی ترامیم کے ایشو پر احتجاج کیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر جب پارلیمانی کمیٹی بن گئی اور تجاویز طلب ہونا شروع ہو گئی اور ایک معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب کوئی اور بہانہ بنایا جائے. تو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی جو ہے، بنیادی طور پر کسی بھی قیدی کی ملاقاتیں ہیں اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی اپنے ایک برس کے دوران کوئی 138 مرتبہ میڈیا ٹاک کر چکے ہیں، کوئی 168 مرتبہ ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہوئی ہیں. تو وہ ملتے رہتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیشہ سے ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا جاتا ہے، ایک پروپیگنڈے کا طوفان ہوتا ہے. جیسے پہلے بشرا صاحبہ کے حوالے سے بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے. جب ان کے سارے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے وہ کچھ معدے کی تیزابیت کا شکار ہیں اور اس کو انہوں نے زہر بنا دیا. اس پر پہنچو، اس پر احتجاج کرو. اب جو پابندی لگائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کئی مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے فتنے اور فساد کی سیاست کرتے ہیں، وہ مجیب الرحمان شیخ مجیب بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوشش یہ تھی کہ ان کی طرف سے جو شر انگیزی ہے اس کو قابو پایا جا سکے. لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ لائن اپ ہو چکی ہوئی ہے، اس پر تیار ہو چکی ہوئی ہے ان کے ایجنڈے کے اوپر، تو انہوں نے اس کے باوجود ایک پھر بہانہ کہ ہمیں ملاقات کا موقع نہیں دیا جا رہا، کیونکہ عدالت کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے. عدالت کہہ چکی ہوئی ہے کہ آپ 18 تاریخ کے بعد ملاقات بھی کر سکتے ہیں، 17 کے بعد، اور آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال حکومت کے پاس دو آپشنز تھے. ایک یہ کہ ملاقات کروا دی جائے. اس حوالے سے اطلاعات بھی آئیں کہ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے اور ان کو کوئی ایشورنس دی ہے کہ ہم آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں. دوسرا آپشن یہ تھا کہ اس بلیک میلنگ میں نہ آیا جائے، کیونکہ حکومت پوری طرح تیار ہے مقابلہ کرنے کے لیے. اسلام آباد سیل ہے، تو اس میں صرف خدشہ صرف یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اسلام آباد میں تو چڑیا پر نہیں مار سکے گی، یہ بات تو طے شدہ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف دوسرے شہروں میں بہت بڑا تماشا لگا سکتی ہے، اس کے کارکن جو ہیں. تو وہاں سے جب میڈیا کوریج ہوگی تو پاکستان کے حوالے سے ایک اچھا امیج نہیں جائے گا. اور پی ٹی آئی چاہتی بھی یہی ہے کہ جس طرح 2014 میں اس نے چینی صدر کے دورے کو سبوتاژ کیا، جس طرح اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوششیں کی، جس طرح اس نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے، اور جس طرح اس نے ورلڈ بینک کے سامنے مظاہرے کیے کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے، پاکستان ایک طرح معاشی موت کا شکار ہو جائے. تو اب وہ ایک سیاسی اور سفارتی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتی تھی. تو یہ بنیادی طور پہ پاکستان دشمنی ہے. سب لوگ، ایون پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے اور اس پر نہیں، آپ اس کو واپس لیں کال کو. تاجر برادری جو ہے ملک بھر کی، وہ بھی ریکویسٹ کر رہی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے انتشار پیدا کرنا ہے، فساد پیدا کرنا ہے، تو وہ اس میں کامیاب رہتے ہیں اور لوگ ان کی طرف توجہ دیتے ہیں ایسی باتوں پر. تو یہی ساری کہانی ہے. اچھا، ساتھ نجم ولی خان صاحب، ساتھ یہ بھی تو دیکھیں
کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بلیک میل نہ ہوا جائے، وہاں ظاہر سیکیورٹی ہے، فوج کے حوالے ہیں کچھ، ظاہر وہاں کے اہم جو شاہراہیں ہیں، اہم بلڈنگز ہیں. تو دوسری طرف اگر آئینی ترامیم کو دیکھیں اور آئینی ترامیم کو جس طرح سے مؤخر کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ اس میں ظاہر وہ جا رہے ہیں چیف جسٹس جو ان کو پسند نہیں ہے، اس حوالے سے ایک اسکیجول آ گیا ہے. تو یہ ایک طرح سے بلیک میلنگ میں تو آئے ہی ہوئے ہیں، جو یہ آئینی ترامیم بھی مؤخر ہو رہی ہیں. یہ حکومت اگر یہ اس طرح کی مصلحت اور بلیک میلنگ میں نہ آتی تو کئی چیزیں ٹھیک ہو جاتی. اور بھی کئی واقعات ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، کسی کو پکڑنا ہے، نہ پکڑا جانا ہے، اور کسی کو کوئی تھوڑا سا خود ہی رستہ دے دینا، فیس سے بھی دے دینا، وہ باہر نکلتا ہے، پھر وہ گالیاں نکالنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پریشر ہے بہرحال پی ٹی آئی کا، اور حکومت اس پریشر میں آئی ہوتی ہے. تو پھر یہ اس طریقے سے تو میرا نہیں خیال کہ یہ قابو پا لیں گے. جو انتشار ہے، جو بھی دیگر مختلف جو ہتھ کنڈے وہ اختیار کرتے ہیں. دیکھیں ساجد بھائی، اس وقت پاکستان میں ایک آئین موجود ہے، ایک قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، اور وہ بہت ساری چیزوں میں پاکستان تحریک انصاف ان کا کور لیتی ہے. ظاہر ہے اس وقت جو ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں کہ آپ جس کو جو چاہے کر دیں، اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی آئینی اور قانونی راستہ نکالنا پڑتا ہے. آئینی ترمان کا بھی ایشو یہی ہے کہ یہ کوئی ارشاد حسن خان کی سپریم کورٹ جہاں پر موجود نہیں ہے، جس نے پرویز مشرف کو آئین میں ترامیم کا اختیار دے دیا تھا. ان کو ارکان تو پورے کرنے ہیں، اور حکومت کی اب تک کی یہ کوشش ہے کہ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ارکان اطلاعات کے مطابق کوئی 12 کے قریب ارکان ہیں جو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کی پوری کوشش ہے کہ یہ ایک آئینی ترمیم ہے جس میں ایک بڑا سیٹ اپ بدلا جا رہا ہے. تو اس میں جے یو آئی سمیت اور باقی دوستوں سمیت تمام لوگ آن بورڈ ہوں اور وہ ساتھ دیں، کیونکہ اس وقت جو آئینی ترمیم ہے اس کو حکومت جو تشریح کرتی ہے اس کے مطابق تو ایک بڑی ضرورت ہے وقت کی. کیونکہ اگر چاہے کامران مرسا صاحب یہ کہتے ہیں کہ صرف 200 مقدمات ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ یہی 200-300 مقدمات جو ہے 56,000 مقدمات کے مقابلے میں عدالتوں کا 70-80% وقت لے جاتے ہیں. ہمارے جج صاحبان جو ہیں صرف بات ہی ان پر کرتے ہیں، انہی کی سرخیاں لگتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی چینلز کو دیکھ لیں، اخبارات کو دیکھ لیں، ان میں سیاستدانوں سے زیادہ ججوں کے بیانات اور چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ ضرورت تو ہے کہ آپ اس کو علیحدہ کر دیں. اب جے یو آئی نے بیچ میں ایک نئی اصطلاح دی ہے کہ آپ ایک آئینی بینچ قائم کر دیں، اس پر بھی بات ہو رہی ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اس پر ڈٹ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا برین چائلڈ ہے، ہم اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، ہم آئینی عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں. آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی وہ اسی حوالے سے تھی. بہرحال اس پر یہی جمہوریت ہے. اصل جمہوریت یہ ہے کہ ہم آپس میں مکالمہ کریں، ایک دوسرے کو قائل کریں اور اس پر بحث ہو. تو یہ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ جمہوریت ہے. تو یہ جمہوریت کا حسن ہے، اس کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. اگر کچھ لوگوں کو رہا بھی کیا جاتا ہے، اگر کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے، تو پھر حکومت کی صلاحیتوں کا امتحان ہے، جمہوری صلاحیتوں کا اور بیانیے کی صلاحیتوں کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ماضی کے مقابلے میں اس وقت عطا تارڑ ہو جائیں، یہاں پر عزمہ ہو جائیں اور باقی لوگ ہو جائیں، کافی بہتر طریقے سے اس وقت پرفارم کر رہے ہیں اور بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں ملک دشمن پروپیگنڈے کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نجم صاحب آپ کا. سر سب شنگھائی تعاون تنظیم تو یہاں پر ہو رہی ہے اور اس کے لیے چائنیز وزیر اعظم بھی آ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی تھوڑے ہمارے ویورز کو آپ یہ کلیئر کر دیں کہ ایس سی او ہے کیا اور یہ کیسے مسائل کا حل کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے یہ بنا ہوا ہے ظاہر ہے ہمارے اس ریجن کا، جس میں کچھ طاقتیں خاص طور پہ روس اور چین تو موجود ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، اور یہ ساتھ ہی مختلف ریاستیں ہیں، یہ قازقستان ہے اور ازبکستان بھی ہے. تو یہ ٹوٹل جو اس ریجن کی جو کہہ لیں جو بھی افغانستان کے علاوہ، تو وہ اس کے ایک تو ممبرز ہیں، اور وہ ہوتی رہتی ہے روٹیشن میں. جس طرح ابھی پاکستان کی باری آئی اور پاکستان میں ہو رہی ہے اور پاکستان میزبانی کر رہا ہے، تو یہ بہرحال ایک اعزاز کی بات ہے، خاص طور پہ ان حالات میں جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان میں تو کوئی اس طرح کے حالات ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی آمریت ہے اور یہاں پر بولا نہیں جا رہا، کسی کو احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا، جو جس طرح کے بظاہر لگتا ہے. تو وہ اس طرح کی اصل صورتحال تو نہیں ہے،
प्रोपेगेंडा बहरहाल बहुत ज़्यादा है। तो इन हालात में ये यहाँ होना अपनी जगह पे पाकिस्तान के इमेज के लिए, पाकिस्तान के एक तशख़्ख़ुस के लिए, उसकी जो एक अच्छी पिक्चर है उसके लिए, चूँकि बड़ी बड़ी शख्सियात आनी हैं, कल तक आ जाएंगी, कल और परसों ये होना है। अब देखें, ये शंघाई ताउन तंजीम दुनिया की आधी आबादी पर मुश्तमिल है। ममालिक कम है इसके, ज़ाहिर इस खित्ते के ही हैं, तो 3.5 अरब कह सकते हैं, तो 7 अरब की तो आबादी है, तो इतने ममालिक की इस पर मुश्तमिल है, तो इसकी अहमियत, कदर कीमत का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर ये है कि मुझे ये बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम जो है ये मुस्लिम लीग नून की है, जो हम इसके खिलाफ जो है ना हम खड़े हो गए हैं कि ये क्यों आ रही। ये डॉक्टर जाकिर नायक मुस्लिम लीग नून ने जो है वो उनकी मेंबरशिप ली हुई है डॉक्टर जाकिर नायक ने। ये वाला जो रवैया है ये ठीक नहीं है। अब जिस तरह मलेशियन वजीर आजम आए थे, तो क्या वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से आए या नून के लिए आए, या वो पाकिस्तान के लिए आए हैं, पाकिस्तान के मफाद के लिए आए हैं? पाकिस्तान में आएंगे तो वो उनके साथ कोई एग्रीमेंट्स होंगे, कोई बातचीत चलेगी, कोई MOU होते हैं, फिर ज़ाहिर है वो बाद में मुआहदे की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। जिस तरह के पहले इमरान खान थे तो उस वक्त कुछ शख्सियात आती थी तो वो क्या इमरान खान के लिए आते थे। तो ये वाला जो रवैया है कि इसको हमने कामयाब नहीं होने देना, भाई वो किसके लिए नहीं कामयाब होने दे रहे। ये पाकिस्तान सबका है, ये पाकिस्तान के लिए हो रही, पाकिस्तान के लिए एजाज है। तो इसमें जो कुछ चीजें एड्रेस होंगी वो पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है वो उसके लिए भी जो है ना वहां पे बात होती है। इस खित्ते के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, और जो सबको भी मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, जिस तरह आप कह लें क्लाइमेट चेंज है, तो उसको भी एड्रेस करेंगे। उस पर कोई ना कोई लाहे अमल बनेगा, चूंकि वो एक जगह से बन के तो ये क्लाइमेट चेंज तो नहीं होती, ना ही कोई एक मुल्क उसका जिम्मेदार है। तो ये इस तरह की जो चैलेंजेस हैं, ये क्या नून लीग के चैलेंज है? ये वाली जो सोच है ना, इसको PTI को थोड़ा सा देखना चाहिए कि उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो उनको धो दें। और कल होने वाली मेरी इत्तला के मुताबिक तो यही है कि बैरिस्टर गोहर को एक तरह से इजाज़त मिल ही गई है, जो मेरे अभी तक गैर मुसद्दका इत्तलात हैं, और एहतजाज की कॉल रात के किसी टाइम जो है ना वो वापस ले ली जाएगी। और ख़ास तौर पे अली मीन गंडापुर साहब ने अगर ये पैगाम दे दिया है कि हम शरीक हो रहे हैं, हम तैयारी में हैं, हमारी ये शर्त है, अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी, इसका मतलब है कि कुछ डेवलपमेंट हो गई है। और अली अमीन गंडापुर साहब को कोई इशारा मिल गया है। अच्छा। तो वो भी आ गए सामने, चूंकि उनके हवाले से मुसलसल रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो इस कल वाले जो एहतजाज है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, बैरिस्टर गोहर भी और वो भी कि मतलब इस कतरा रहे हैं ना, वो मुखालफत ही कर रहे हैं ना, जाहिर है वो दोबारा नहीं वो KP हाउस में बंद अच्छा, हो जैसे सकते। आपने SEO के बताया है कि ये मसाइल का हल करती है, तो एक हमारा सबसे बड़ा मसला खित्ते का दहशत गर्दी भी है, और अफगानिस्तान के साथ इसके ज़्यादा रवाबित हमारे मिलते हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि SEO में अफगानिस्तान मेंबर भी नहीं है, तो फिर कैसे असरात? जाहिर है वो पहले ऑब्जर्वर के तौर पे शरीक होता था, और बाद में फिर ये 2021 से वो उसकी ये ऑब्जर्वर के तौर पे जो एक तरह के होते हैं वो ममालिक शरीक होते हैं, उनको दावत दी जाती है। तो ये अब नहीं उनको दावत दी जा रही कोई 2-3 सालों से। अच्छा। और उसकी वजह एक तालिबान के आ जाने की है कि वो आ गए, और वहाँ पे को बाकायदा अभी तक कोई जमहूरी सिस्टम नहीं बना, इलेक्शन नहीं हुए, जिस वजह से अफगानिस्तान को बहुत सारे ममालिक ने अफगानिस्तान की इस हुकूमत को ऑफिशियली जो है ना वो माना नहीं है, तस्लीम नहीं किया। अच्छा। तो लेकिन यह है कि दहशत गर्दी का जो मामला है वो उसमें फिर अगर तय हो जाता है और इतने ममालिक कुछ चीज़ें तय कर लेते हैं कि ये जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है वो पाकिस्तान के लिए हो, वो जनाब को ईरान के लिए हो, वो किसी और मुल्क के लिए हो, तो उस पूरे खित्ते के लिए ये मसला है। अब जब भी अमेरिका गया है, पहले भी जो सूरत हाल थी, रूस गया है, तो उसके बाद भी जो है ना इस रीजन में दहशत गर्दी ने जो है ना वो सर उठाया और आज तक चल रही है। फिर अब जाहिर है ये अमेरिका का जब इनखला हुआ है तो वो भी उसी तरह करके जा रहा है कि वहाँ पे अंदरूनी तौर पे अफगानिस्तान में तो है ही है जो मसाइल हैं, उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं
ان کو بھی ہے اور پورے خطے کو بھی اس کی شکایت ہے. تو وہ ایڈریس کریں گے تو یقیناً اس پہ کوئی نہ کوئی کریں گے, عمل درآمد بھی ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر لیتے ہیں ہم بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. SCO میں ساری صاحب, افغانستان تو آبزرور تھا اور وہ بھی اب شریک نہیں ہے, اور انڈیا کی جانب سے بھی اگر سربراہ آتے, مودی صاحب آتے تو زیادہ بہتر ہوتا. ایک وزیر آ رہا ہے, وزیر کے پاس کیا اختیارات ہو سکتے ہیں کہ وہ خطے پہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے؟ اچھا, وہ نمائندگی تو کرتے ہی ہیں, جیسے انڈیا میں ہوئی تھی گزشتہ سے پیوستہ سال میں, تو بلاول تھے جب PDM کی پچھلی حکومت تھی تو بلاول صاحب گئے تھے. تو ابھی ظاہر وزیر خارجہ وہ ادھر تھے, جیسے انہوں نے نمائندگی کی تو وہ ان کے وزیر خارجہ جو وہ نمائندگی کر رہے ہیں. اب جو نریندر مودی ہیں وہ ان کی خواہش تو ہے ہمارے بہت سارے لوگوں کی کہ وہ آتے بھی اور صحیح معنوں میں وہ آئیں تو کچھ ٹینشن کم ہو, اور اصل جو ہمسایہ ملک کے ساتھ جو تعلقات ہونے چاہیے معاشی طور پہ جو اس کے فوائد ہیں دونوں ممالک کے ممالک اور عوام پہ جو مرتب ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے. نواز شریف صاحب بہت یاد کریں کہ کاش وہ آتے تو بہتر ہوتا. وہ اسی لیے پھر یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا, ایک تو ان کو ویسے یاد آ رہی ہوگی کہ وہ پہلے بھی آئے تھے نریندر مودی, ان کو ملنے آئے تھے, تھوڑی دیر کا انہوں نے سٹے کیا تھا, تو جس وجہ سے وہ ان کو مودی کا یار کہا جاتا ہے صرف وہ ایک دفعہ آنے سے. لیکن اب دیکھیں نواز شریف ہے, لیڈر ہیں, وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ملک کا تو مفاد جو ہے اس کو تو سامنے رکھیں گے ہی, اس حوالے سے ہی وہ کر رہے ہیں. اور ان کا یہ ساری باتیں ہی ہیں, انہوں نے کوئی ذاتی ان کے ساتھ کوئی بزنس تو نہیں کرنا. یہ درست بات ہے کہ وہ آئیں تو یہ جو پیچھے جتنی ٹینشنز ہیں, جتنے معاملات ہیں وہ ٹیک اپ ہوں, ان پہ کوئی گفت و شنید ہو, کوئی مذاکرات ہوں, بات شروع ہو, آپس میں ٹریڈنگ ہو. اس کی تو خواہش آتے اس نئی حکومت نے بھی شروع کی ہے, اور وہاں سے بھی عجیب و غریب جواب آ جاتے ہیں. کبھی وہ تانا بھی دے دیتے ہیں کہ IMF کے آپ ترلے کر رہے ہیں جناب, تو ہم سے کہہ دیتے تو پھر وہ کر ہی لیں بھائی, پھر بات کر لیں سیدھی طرح. یہ تانو تشنیع کا کوئی کام نہیں ہے, نہ یہ حکومتیں اور ممالک کے یہ کام ہوتے ہیں. وہ تو کچھ سالڈ کام کرتے ہیں. جس طرح نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہ آتے کاش, تو یہ ان کے ساتھ یہ باتیں ہوتی اور یہ معاملات حل ہوتے. یک طرفہ چیزیں چل رہی نا ابھی 2019 کے بعد سے, تو ہمارے بڑے شدید تعلقات جو ہے نا وہ ناخوشگوار ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح آپ افغانستان کی دہشت گردی کی بات کریں تو اسی طرح بہت سارے معاملات انڈیا کی طرف سے بھی ہیں. اور انڈیا خاص طور پہ بلوچستان میں جو BLA جس طرح ہے, اور کچھ تنظیمیں ہیں اور کچھ کریکٹرز ہیں, وہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس میں جہاں ہم امریکہ کو کہتے ہیں کہ جی وہ ان چیزوں کو وہ تھوڑا سپورٹ کر رہا ہے اور ان کی بیک کر رہا ہے, تو اسی طرح انڈیا بھی کر رہا ہے, اور کچھ ثابت شدہ بھی چیزیں ہیں. تو یہ بھی ٹیک اپ ہوتی ہیں اور یہ بھی ایڈریس کی جاتی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں کم ہوں بھائی, کیا مطلب یہی اسی پہ ان کا بجٹ بھی لگے اور ان کو روکنے یا ہم اپنے دفاع کے لیے ہمارا بھی بجٹ لگتا رہے, اور ہم اسی کے اوپر بیٹھے رہیں, اور ایک طرف مغرب اور ایک طرف جناب مشرق, دونوں سرحدوں کی طرف سے ہمیں یہ ٹینشن ہے. تو یہ چیزیں جب یہ لوگ خود ہوں تو پھر یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا اصل جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے, اور کوئی کنکریٹ بات بھی ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ بس وہ اجلاس ہو اور اس میں تجاویز آ جائیں, اور پھر جناب اگلے سال پھر اجلاس ہو اور پھر تجاویز آ جائیں, اور اس کو کوئی پراپر اس پہ عمل درآمد. حالانکہ سسٹم ہے, چیزیں ہوتی ہیں تو اس پہ آگے پھر رپورٹ بھی ہوتی ہے. وہ ظاہر ایک سمٹ ہے, اور اس سمٹ کے جو ممبرز ہیں وہ ان میں جو چیزیں طے ہوتی ہیں, SCO جب بھی سمٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ کام کرتے ہیں, اور وہ چاہے آئے باش ہو, چاہے وہ کم ہو, وہ زیادہ ہو, تو پھر اس کو پھر ٹیک اپ کیا جاتا ہے. آپ نے بلوچستان کی دہشت گردی کی بات کی ہے, تو ابھی 2 دن پہلے ہی وہاں پر کوئلہ کانوں کے مزدوروں کو قتل کیا گیا, جس کے بعد وہاں پر احتجاج کیا گیا مزدوروں کی جانب سے, اور پھر کانوں کو بند کر دیا گیا. سب لوگ گھروں میں بیٹھ رہے ہیں, پہلے ہی پاکستان کے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں. تو ابھی بلوچستان کی کیا صورتحال ہے اور اس سے کیسے نپٹا جائے گا, اور اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ ہاں, یہ وہی مسئلہ ہے جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے. وہ آپ کو میں بتاؤں, وہ مزدور جو کانگن تھے نا, وہ ان کو سوتے میں قتل کیا گیا تھا. یہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو وہ سو رہے تھے تو ان کو جانا فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. اب دیکھیں, کوئی مزدور کو کوئی دہشت گرد ہیں,
मजदूरों का कसूर क्या है, आपका कोई शिकवा है फर्ज का, वैसे तो खैर सारी ऐसे बातें ही हैं, क्या शिकवा है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना वही है। कुछ हमारे ममालिक ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं चाहते कि ये जनाब सी पैक फेज़ 2 मुकम्मल हो, जो उसका आखिरी मरहले की कुछ चीज़ें अभी चीनी वज़ीर आज़म आ चुके हैं जी। जनाब, उनका खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया है और रिसीव किया है। 21 तोपों की उनको सलामी दी गई है और उनका प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं। और 11 साल के बाद कोई चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान आया है, ये हजम नहीं हो रही चीज़ें। यही है, देखें ये इंडिया तो इसमें शामिल है ना समिट में भी, ये उनको भी हजम नहीं होती। और दीगर जो ममालिक हैं, जिस तरह अमेरिका सीधा सीधा ये कह रहा है कि भाई ये मतलब हम नहीं कर सकते, या जैसे चीज़ें हैं वहाँ पर बलूचिस्तान की चूँकि बात कर तो वहाँ से हवा दी जा रही है उनको, उन अनासिर को। इसी मौके पे ये मजदूरों का कत्ल ये यही बताने के लिए कि भाई यहाँ ये हालात हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी हैं और इतने ममालिक के कोई वज़ीर ख़ारजा और दीगर उनके वफूद भी आ रहे हैं। तो इन मौके पे ये चीज़ें दिखाने के लिए कि यहाँ ये कुछ हो रहा है, ये है, आप ये ना करें वो ना करें, ये एक एफर्ट है कि पाकिस्तान कहीं मईशत उसकी कोई पाँव पे ना खड़ी हो जाए। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हुई थी। ग्वादर में मारंग बलोच ने जाके किन हकूक के लिए वो वहाँ पे सिट इन किया था, धरना दिया था, वो भाई वो चीज़ें तो बाद में भी बैठ के हो गई हैं। और अभी मारंग बलोच जो हैं वो मुकदमा भी भुगत रही हैं। साबिक सफीर चाइना है, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस इजलास के बाद कितनी बेहतरी आ सकती है खित्ते में? 10 ममालिक के जो वज़राए आज़म हैं और ईरान के तो अव्वल नायब सदर हैं गालबन, वो आ रहे हैं। इसके अलावा काफी ऑफिशियल्स आते हैं, इसमें SCO के सेक्रेटरी जनरल होंगे जी, और जो डेलीगेशंस, बड़े डेलीगेशंस आ रहे हैं। तो इसकी अहमियत ये है जी कि ये पाकिस्तान जो है बेसिकली चाह रहा है कि हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन रीजन में बढ़े, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, यहाँ प्रोजेक्ट्स लगे, कनेक्टिविटी बढ़े। तो उस सिलसिले में ये जो SCO का प्लेटफॉर्म है हमारे लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है हमेशा इस चीज़ को एम्फसाइज करती रही है कि खित्ते में अमन हो, इस्तेहकाम हो, ताकि ये खित्ता जो है डेवलपमेंट की तरफ और प्रोग्रेस की तरफ जाए। तो ये हमारा प्राइमरी फोकस है। और आई एम श्योर कि ये SCO की समिट जो है, ये मीटिंग जो हो रही है, आज मंसूर साहब कुछ सी पैक के हवाले से क्या खबरें, कहाँ तक पहुंचा है, और उसके हवाले से जो दीगर ममालिक को भी मसाइल हैं वो हम फेस भी कर रहे हैं माशी तौर पे भी? देखिए, सी पैक तो एक बायलैटरल एक प्रोजेक्ट है बिटवीन पाकिस्तान और चाइना जी। उसका पहला फेज तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, अब तब दूसरे फेज में जा रहे हैं। और उसमें तो आपके सामने है, आज ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ है, चाइनीज प्रीमियर यहाँ पर है। और इसके अलावा भी काफी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो है तकमील तक पहुंच चुके हैं। तकरीबन $26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आपके अभी तक हो गई है चाइना की तरफ से। आपके लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हुई है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग गए, बिजली के बड़े बड़े कारखाने लग गए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स जो हैं काफी बड़े हुए हैं इस सी पैक में। ग्वादर पोर्ट पे काम हो रहा है, वो भी अब चल पड़ी है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें और करनी चाहिए थी, लेकिन उसमें कुछ कोताही आई है, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट हो सी पैक का तो जाहिर बात है एक मेगा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए चैलेंजेस तो आते हैं, और सिक्योरिटी का भी चैलेंज रहा है। खासतौर पर हमारे जो मुखालिफ कुव्वतें हैं हमारे मुल्क की, उनकी कोशिश रही है कि बलूचिस्तान में गड़बड़ कराई जाए, KP में गड़बड़ कराई जाए, सबवर्शन किया जाए। अभी देखिए चाइनीज के साथ जो ये हादसा हुआ है पिछले हफ्ते 4-6 दिन पहले कराची में, तो इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद है कि सी पैक को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए या BRI को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें वो बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। और जो सिक्योरिटी सिचुएशन तो जाहिर बात है गवर्नमेंट भी इस पे पूरी तरह तवज्जो अपनी मरकूज कर रही है। और सी पैक जो है अब तो इसका प्लेटफॉर्म भी बढ़ा दिया है, इसमें और एरियाज ऑफ कोऑपरेशन ऐड हो गए, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, साइंस और टेक्नोलॉजी है। तो इन सारी चीज़ों में, और सबसे अहम बात यह है कि चीन और पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं इस सिलसिले में बिल्कुल कमिटेड हैं, इस प्रोजेक्ट को हमें आगे लेके चलना है। तो इसमें ऐसा ऐसा और आप देखेंगे प्रोग्रेस होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मसूद खालिद साहब।
سر سب بہتری تو ہوگی لیکن پی ٹی آئی بہتری نہیں چاہتی ہے. پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہ رہی ہے 15 اکتوبر کو, جس کو لیڈ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں حماد اظہر, یعنی کہ علی امین گنڈا پور نہیں لیڈ کر رہے اور وہ شاید کترا رہے ہیں اس چیز سے کہ میں لیڈ نہ کروں, اور اب سامنے آ گئے ہیں حماد اظہر جو اتنی دیر سے روح پوش تھے. ان کو صرف اتنا دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو ایس سی او ہو رہی ہے نا, ایس سی او جو سمٹ ہے, اس میں جو سب سے اہم کام آج جو چینی وزیر اعظم آئے ہیں, تو یہ جو گوادر پورٹ کا افتتاح ہوا ہے, یہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ جو سیرمنی تھی وہ عمران خان کے دور میں ہوئی تھی جی, تو وہ اس کا کریڈٹ لیں, نہ کہ ایس سی او سمٹ کے موقع پہ آپ افراتفری دکھائیں. دیکھیں ظاہر ہے کیا پریشر ہی ڈالا جا رہا ہے, پریشر ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ہی ایجنڈا ہے. بھئی وہ ایجنڈا آپ کا پہلے بھی چل رہا ہے, وہ 2-3 دن کے بعد پھر بھی چلتا رہے گا. تو آپ اس موقع کو کیوں نہیں ایک اچھا جیسچر دیتے؟ آپ کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں, آپ کے خلاف آپ پر جو الزامات ہیں مبینہ طور پہ چاہے وہ دور ہو جائیں. اور احتجاج کی جہاں تک بات ہے اس کو تو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب حماد اظہر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ایک دفعہ آتے ہیں نمودار ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چھپ جاتے ہیں, روپوش ہو جاتے ہیں, وہ روپوش ہو جاتے ہیں. اچھا یہ دوسری طرف سیکیورٹی اداروں کے اوپر بھی بہت بڑا سوال ہے. یہ کیا ملی بھگت ہے؟ پھر یہی سمجھا جائے یار ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہماری جناب اتنی سیکیورٹی ہے اور ہم اتنے مضبوط ہیں سیکیورٹی میں, تو پھر یہ اس طرح کے چیزیں بھی ادھر سے بھی پھر فیس کرنی پڑیں گی. اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ویسے ہی دیکھیں یہ فرق آیا پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی میں جو سیاسی لوگ ہیں, جو سیاسی قیادت ہے, وہ تو یہی ہے نا اس وقت. علی امین بھی ہیں, بیرسٹر ہیں, علی امین خان, علی محمد خان ہیں, اسد کیسر ہیں, فواد چودھری ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں, اور اس طرح کچھ لوگ بھی ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں چونکہ, تو یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, چلیں ہمیں خان صاحب سے ملوا دیں. درخواست بھی دے دی انہوں نے وزارت داخلہ میں پہلی دفعہ. تو میری غیر مصدقہ اطلاعات تو یہی ہیں کہ ملاقات کی اجازت مل چکی ہے اور رات تک احتجاج مؤخر ہو جائے گا. میری یہ خبر ہے, اطلاعات ہیں. باقی دیکھیں اگر یہ اس کے بعد بھی کرتے ہیں تو حماد اظہر تو کہیں نہیں نظر آئیں گے, علی امین گنڈا پور بھی نہیں ہوں گے, بیرسٹر گوہر بھی نہیں ہوں گے, علی محمد خان تو ویسے ہی پچھلے والے احتجاج کے بعد سے ہی کچھ سامنے نہیں آئے اس طرح سے, اور اسد کیسر ملک سے باہر تھے. تو بے یار و مددگار قسم کا ایک احتجاج تھا, اور اس سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی عزت سادات بچائیں اور احتجاج کی کال واپس لے لیں, پہلے بڑھ کے واپس لے لیں, آگے بڑھ کے واپس لے لیں. پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ مؤخر ہوا ہے, اس پر بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر صاحب آج پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی ہنگامہ رائے کی ہی نظر ہو گیا ہے, تو اب 17 اکتوبر تک اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. اب 17 اکتوبر تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اتفاق رائے ہو جائے گا یا نہیں؟ اچھا کوئی اس پہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن حکومت پاکستان جس طرح کوشش کر رہی ہے, اور پہلے اور پھر رول بھی چینج ہوتا رہا. نون لیگ پہلے کر رہی تھی, پھر پیپلز پارٹی اب جو ہے نا اس نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اب مزید تاخیر نہ ہو. اور آج کے اجلاس میں بھی جو بات ہوئی ہے وہ بھی اس میں تلخ کلامی بھی ہوئی عمر ایوب سے بھی, تو وہ انہوں نے اس میں بھی یہ کہا کہ اس میں مزید تاخیر کی کوئی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی مزید کوئی دلیل یا کوئی مزید بات ہے, تو آپ جو ہے نا اس کو لٹکا رہے ہیں, لنگر آن کر رہے ہیں بلا وجہ. تو اس کو ایڈریس کر لیا, اس کے سارے پہلو, مسودہ بھی شیئر ہو گیا. اس کا 56 نکاتی مسودہ تھا, ڈرافٹ تھا جو حکومت نے بنایا تھا. تو ادھر سے مسلم لیگ وہ جو جے یو آئی سے وہ آیا 24 نکاتی, انہوں نے کچھ چیزوں کو ویٹو کر دیا. اب اس وقت تو مولانا ویٹو پار فرق کیا ہے دونوں کے مسودے میں؟ بس وہ فرق ایک تو میجر جو ہے نا, دیکھیں ایک بڑا یہ آئینی جو ترامیم کا پیکیج ہے پورا, اس میں میجر چیز تو آئینی عدالت ہے. بالکل آئینی عدالت کا پیپلز پارٹی, نون لیگ اور اتحادی ان کے, ویسے تو ایم کیو ایم جو ہے نا وہ کوئی مختلف قسم کی بات کر رہی ہے, لیکن ان کی بہرحال ملاقات ہوگی وزیر اعظم سے بھی کل ہو گئی تھی. تو باقی یہ رہ گئے, مولانا رہ گئے, اے این پی نے بھی کر دیا. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ خیبر پختونخوا میں خیبر ختم کر دیا جائے اور پختونخوا کر دیا جائے, تو وہ ایک ان کی ایک یہ چیز ہے, آئینی عدالت وہ بھی چاہتے ہیں.
اور پیپلز پارٹی نون لیگ بھی چاہتی ہے، یہ کہتے ہیں آئینی بینچ ہو سپریم کورٹ میں، یہ اختلاف تو انہوں نے مسترد کر دی ہے، لیکن وہ ابھی بھی ملاقاتیں ان کی ایکسپیکٹڈ ہیں آگے بلاول صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، اور اس کے بعد اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے وفد سے بھی ان کی ملاقات ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، لیکن مولانا صاحب کا رول ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کس جانب ہیں. وہ بس یہ مولانا کی کامیابی ہے، وہ انہوں نے بڑی سیاست کر کے کچھ سکور سیٹل کرنے تھے وہ بھی کیے ہیں، اور اس وقت چونکہ وہ ساروں کی نظر جو ہے وہ ان پر ہے، اور وہ اس وقت اپنا وہ کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور وہ سیاست بھی کر رہے ہیں، تو اپنی طرف سے وہ دو کام کر رہے ہیں. ایک یہ کہ ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس آڑ میں کئی چیزیں لو دو بھی ہوتے ہیں، اور کیا سیاست ہوتی ہے. دوسری طرف وہ ایک طرف سے پی ٹی آئی کو بھی بچا رہے ہیں. پی ٹی آئی کا بیانیہ اب جو ہے وہ مولانا نے کہہ لیں کیپچر کر لیا ہے، اور اب وہ بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی اس میں بہت لوزر ہے. پی ٹی آئی کچھ عرصے سے اپنے بیانیے سے بھی ہٹ گئی ہے، بڑی مختلف قسم کے بلنڈر بھی کر چکی ہے. اس میں یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہی ہیں. اس سے پہلے حافظ نعیم الرحمان نے جس طرح سٹرگل کی ہے یا ابھی بھی کر رہے ہیں عوامی ایشوز پہ، تو وہ پی ٹی آئی اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو تو وہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیانیے سے بھی ہٹی ہے، اور بہت ساری وہ جو بڑی پاپولیرٹی تھی اس میں بھی کمی آئی ہے. تو مولانا اب دیکھیں ابھی تک تو نہیں مان رہے. اب بلاول صاحب سے ملیں گے، نواز شریف صاحب سے ملیں گے، 17 تک اجلاس بھی مؤخر ہے، تو ہو سکتا ہے پھر وہ مان جائیں کسی بات پہ. ان کے کچھ مطالبات بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ مطالبات ٹھیک ہے. اب ملاقات ہوگی تو ہمارے سامنے آ جائیں گی کیا مطالبات ہے. لیکن آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے آئی ایم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ کر دی ہے. ہاں دیکھیں وہ جائز مطالبہ ہے، یہ نہیں ہے بات ایسی کہ نہیں ہے. ٹھیک، انہوں نے جون 2025 تک کی ڈیڈ لائن دی، اور اس میں باقی تو ٹھیک ہے کہ یہ کرپشن ختم کریں، ایف بی آر کو آپ آن لائن کریں، ڈیجیٹلائز کریں، یہ ٹیکس آپ جو ہے نا پیئرز کو بھی وہ آن لائن بھی کریں، اور اس کا دائرہ کار بھی بڑھائیں. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. اہم بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اثاثہ جات چیک کریں، ان کو پبلک کریں، آن لائن کریں، اور ان کے پہلے اور اب کے اثاثہ جات میں موازنہ کریں. ان کے اثاثہ جات اور ان کی ٹیکس جو ہے نا اس کی شرح اور ساری چیزوں میں رسائی آسان کریں. اور یہ وہ پہلے سے مطالبہ کر رہے ہیں. اس جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ، اس سے پہلے سے کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا. سیاستدانوں پہ کرپشن، جھوٹ موٹ، سچ، ساری چیز چلتی رہتی ہے، وہ ہوتی بھی رہتی ہے، لیکن اصل جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کرپشن کا منبع جو ہے وہ یہ بیوروکریسی ہے. صحیح، ٹھیک ہے سر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تھا پروگرام ہمارا، اور ہمیں دیجیے اجازت.